شہریار آفریدی نے اپنے زخم دکھا دیے، خون نکل آیا، کپڑے پھاڑ دیے، وکلا نے دوبارہ گرفتاری کی کوشش ناکام بنا دی۔ رات عدالت سے بریت کے بعد شہریار آفریدی پر نئی ایف آئی آر درج کی گئی۔ یہ 14ویں مرتبہ شہریار آفریدی کی گرفتاری ہوگی اگر وہ کر لیتے ہیں تو 3 MP کو آرڈر لے کر آئی کہ دوبارہ گرفتار ہونا ہے۔ تشدد ہوا اور شہریار آفریدی نے تو اپنے زخم بھی دکھا دیے ہیں۔ دیکھیں جواب ان کے پاس ہوتا ہے جو جائز کام کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے بھی ٹاپ پر تھا، جو بھی پریس کانفرنس کرتا تھا وہ رہا ہو جاتا تھا۔ ممکنہ طور پر شہریار آفریدی آج یہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ نبھا جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ شہریار آفریدی نے اپنے زخم دکھا دیے، خون نکل آیا، کپڑے پھاڑ دیے، وکلا نے دوبارہ گرفتاری کی کوشش ناکام بنا دی۔ جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ نبھا ہی جاتے ہیں۔ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی لڑائی ہے، امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا۔ شہریار آفریدی کے بارے میں بار بار یہ کوشش کی گئی کہ ان کو گرفتار کر کے پھر لے جایا جائے۔ یہ گزشتہ رات ان کو گرفتاری سے رہائی ملی۔ رات عدالت سے بریت کے بعد شہریار آفریدی پر نئی ایف آئی آر درج کی گئی۔ آج عدالت نے اس فیک ایف آئی آر کو بھی اڑا دیا اور شہریار آفریدی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب وہ عدالت سے باہر نکلے پولیس وہاں پر موجود تھی۔ پولیس پھر اسلام آباد کے ڈی سی کا ایک 3 MP کو آرڈر لے کر آئی کہ دوبارہ گرفتار ہونا ہے۔ یہ 14ویں مرتبہ شہریار آفریدی کی گرفتاری ہوگی اگر وہ کر لیتے ہیں تو۔ بہرحال اس وقت شہریار آفریدی صاحب ATC راولپنڈی میں موجود ہیں، جو ڈپٹی کمشنر آفس کے ساتھ ATC کوڈ بنا ہوا ہے۔ اور کچھ دیر پہلے، یعنی اس ویڈیو کے کافی دیر پہلے، جب لوگ شہریار آفریدی کے ساتھ کارکنان بھی وہاں پر موجود تھے جن کو یہ اندازہ تھا کہ شہریار آفریدی کے ساتھ پولیس مزید کیا سلوک کرنے والی ہے۔ شہریار آفریدی کو جب گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو بیچ بچاؤ کروانے کے لیے کارکنان آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا موقع پر پہنچ گئے۔ وکلا اور کارکنان جیسے ہی آئے اور اس کے بعد پولیس نے دھکم پہل ہوئی، تشدد ہوا اور شہریار آفریدی نے تو اپنے زخم بھی دکھا دیے ہیں کہ کس طرح سے ان پر تشدد کیا جاتا رہا اور جیل میں ان سے کیا سلوک روا رکھا گیا۔ یہ تو ہے ایک سائیڈ آف سٹوری۔ اور دوسرا یہ دیکھیے کہ شہریار آفریدی کو کیوں گرفتار کیا ہوا ہے، جبکہ عدالت بار بار اسی اسلام آباد DC کا آرڈر عدالت معطل کر چکی ہے، لیکن اور ان کو رہائی کا حکم جاری کر چکی ہے۔ رہائی کا حکم لیکن نہیں مانتے نا۔ بالکل 10 11 12 مرتبہ آپ گرفتار کریں گے، اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ کل جب شہریار آفریدی صاحب اڈیالہ جیل سے باہر آئے ہیں، رہا ہوئے ہیں، تو PTI کے کارکنان اور سب لوگ موجود تھے، لیکن پھر بھی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اور شہریار آفریدی صاحب کے وکیل نے پوچھا بھی پولیس سے کہ آپ ان کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں، لیکن وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ میں صرف سوال ہی پوچھتا رہ گیا کہ آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھیں جواب ان کے پاس ہوتا ہے جو جائز کام کرتے ہیں، جو ناجائز اور غیر قانونی کام کرتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، نہ جواب ہوتا ہے نہ جواز ہوتا ہے۔ تو شہریار آفریدی ممکن ہے آج رہا ہو جائیں، کیونکہ سب یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح کا سلوک آپ روا رکھے ہوئے ہیں۔ تو شہریار آفریدی وہ کہتے ہیں نا جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ نبھا جاتے ہیں، اور شہریار آفریدی ایک عزم کا، ایک استقلال کا، استقامت کا استعارہ ہیں۔ شہریار آفریدی نے جس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا ثبوت دیا ہے وہ شاید کوئی اور نہیں دے پایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے 9 مئی کے واقعات کے بعد پریس کانفرنس در پریس کانفرنس در پریس کانفرنسز ہوئیں، اور نیشنل پریس کلب جو کہ امن فراہم کرنے کے حوالے سے اسلام آباد میں سب سے ٹاپ پر تھا، سپریم کورٹ سے بھی ٹاپ پر تھا، جو بھی پریس کانفرنس کرتا تھا وہ رہا ہو جاتا تھا، اور بیشتر پریس کانفرنسز رہائی کے بعد ہوئی۔ رہائی
پہلے ہوتی تھی پریس کانفرنس بعد میں ہوتی تھی. اور شہریار آفریدی صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی تو ان پہ ہم ظلم دیکھ رہے ہیں کس طرح کیا جا رہا ہے. 3 مہینے ہونے کو ہیں شہریار آفریدی کو گرفتار کیا ہوا ہے. بھائی بھی گرفتار ہے. آج جب وہ عدالت آئے تو جیسے ہی ان کے جو ہاتھ میں تسبیح تھی اور اجڑی ہوئی حالت اور کس طرح سے جو سلوک کیا گیا ان کے ساتھ جیل میں، اور جیل سے اڈیالہ جیل سے بھی انہیں نامعلوم مقام، ان کے بھائی کی وفات ہوئی، ان کی ہمشیرہ کی وفات ہوئی، اس وقت بھی ان کو جو ہے پرول پہ بھی رہائی نہیں، اور اس کے بعد ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا فروخ آفریدی صاحب کو. اس کے بعد شہریار آفریدی کو نامعلوم مقام پر لے گئے، کچھ اگلوانا یا کچھ نکلوانا چاہتے تھے عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن شہریار آفریدی کے حوالے سے وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو پائے تو دوبارہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اذیت دینا چاہتے ہیں. لیکن شہریار آفریدی ڈٹے ہوئے ہیں، موقف پر قائم ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کس طرح کیا ہوگا، لیکن وہ اس انجام سے لا علم ہے. لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، وہ کھڑے رہیں گے. اور بہت سارے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں بھی رکھتے، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، آزاد صحافی، وہ ان کا یہ کہنا ہے اس طرح کا ظلم اگر آپ کریں گے، اس طرح کی بربریت، اس طرح کی سفاکیت، کیا یہ جمہوریت ہے؟ اگر اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے. بالکل. اچھا، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، لکھتے ہیں کہ مجھے اب یہ شمار کرنے میں بھی دقت کا سامنا ہے کہ عدالت کی جانب سے گرفتاریوں کی معطلی کے بعد حکام نے شہریار آفریدی کو کتنی مرتبہ گرفتار کیا ہے. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نمائندوں کو محض اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ناطہ توڑنے یا میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکاری ہیں، کس سطح کی بے انصافی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عوام اس صریح ظلم و فسطائیت کا انتخاب کے روز بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے شاید عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے یا کروا دیا جائے. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے جو بھی اگلے انتخابات ہوں گے، ممکنہ طور پر خان صاحب he will not be the part of that contest. So بہرحال دیکھنا یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب اور شہریار آفریدی صاحب، عمران خان صاحب نے بہت باتیں کی کہ شہریار آفریدی، علی محمد خان، یہ وہ میرے سپاہی ہیں، ان کے لیے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، اور ان کی جو عزت ہے، ایک تو ان کا جو رتبہ ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے، جو مشکل وقت میں لا تعلقی اختیار کر گئے، علیحدگی اختیار کر گئے، پریس کانفرنس کی اور پھر رہا ہو گئے اور پارٹی سے راہیں جدا کر لی. لیکن شہریار آفریدی کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ شہریار آفریدی کو کوئی نہیں ہلا سکا. بہت کوشش کی گئی کہ شہریار آفریدی کو کسی طرح پر پریشرائز کیا جائے، ان پر تشدد کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے، ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ کریں. ان کے لیے آفرز، بے شمار آفرز دی گئی کہ آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں، پرویز خٹک کی طرح کوئی پارٹی بنا لیں. لیکن انہوں نے صاف جواب دے دیا، اور جب وہ آتے ہیں عدالت میں انہوں نے کہا کہ ایک ملک، ایک لیڈر، ایک ریاست. تو یہ پھر اس کے بعد شہریار آفریدی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب بھی وہ عدالت آتے ہیں تو ان کو پانی پینے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. اور کئی دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ہتھکڑی بندی ہوتی ہے عدالت میں بھی. آپ یہ دیکھیے کہ ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا دیکھیے. اور وہ جو بریگیڈیئر اعجاز حسین شاہ صاحب جو بھاولپور یونیورسٹی کے مرکزی ملزم، وہ جب عدالت آتے ہیں تو ان کے سر پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا. لیکن سیاسی قیدی جب عدالت جاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ فواد چودھری صاحب جب عدالت گئے تو ان کے سر پر سیاہ کپڑا رکھا گیا. ان کو کوئی وہ دہشت گرد نہیں ہے. لیکن دیکھیے بھاولپور یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا پاکستان میں یونیورسٹیز کے حوالے سے حالیہ سب سے بڑا اسکینڈل یہ ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور والا. لیکن آپ نے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے رو رعایت بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ان معاملات میں بھی دیکھیے نا کہ عدالتوں کو انصاف کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب
عدالتیں کس سے انصاف مانگیں بالکل. کیونکہ عدالت کا ایک فیصلہ، دوسرا فیصلہ، تیسرا فیصلہ، اب تو یہ شاید تو عدالت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں انصاف کے لیے. لیکن عدالت پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیسے انصاف ہوگا. اور بندیال صاحب نے کل کہا بھی نا کہ اعتزاز صاحب تھوڑا دیکھیں، ایک ملک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور عدالتوں کو بھی اس نازک مرحلے کا سامنا ہے. بہرحال اب تو یہ کہیں آنا باقی رہ گیا ہے کہ شاید عدالتوں کو بھی 3 ایم پیوں کے تحت شاید گرفتار یا نظر بند نہ کر دیا جائے، کیونکہ عدالتوں کا تو کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہے نگراں حکومت اور مرکزی حکومت کو. پتہ نہیں کیوں. اور شہریار آفریدی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ آج باہر آ جائیں، اور جب یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہوگی شاید یہ امکان کیا جا رہا ہے کہ شہریار آفریدی اپنوں کے لیے، گھر والوں کے لیے نکل چکے ہوں گے ممکنہ طور پر. لیکن کوئی بعید نہیں ہے اس حکومت سے اور اس حکومت کے نگرانوں سے، یعنی کہ مرکزی حکومت اور نگراں حکومت دونوں سے، کہ وہ ان کو دوبارہ بھی گرفتار کر سکتے ہیں. اور عدالت کے جو احکامات ہیں وہ صرف اور صرف اس وقت ان حالات میں پتہ نہیں کیوں ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں. تو ممکنہ طور پر شہریار آفریدی آج یہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے، لیکن یہ امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کر سکتی ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.